بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 18 نومبر بروز بدھ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہیگ میں سعودی سفارت خانے پر فائرنگ دہشت گردی تھی۔ ڈچ پراسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ہیگ میں سعودی عرب کے سفارت خانے کی عمارت پر فائرنگ کا واقعہ دہشت گردی تھی۔ عرب نیوز کے مطابق اے پی نیوز ایجنسی کے حوالے سے واضح کیا گیا ہے کہ سعودی سفارت خانے نے گزشتہ ہفتے ہونے والے حملے کی مذمت کی ہے اور ہالینڈ میں اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ محتاط رہیں۔ اس حادثے کے بعد اسی دن ایک 40 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا تھا جسے پیر کو تحقیقات کے لیے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجسٹریٹ نے ملزم کو تفتیش کے لیے مزید 14 روز تک حراست میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ جمعرات کو سعودی سفارت خانے پر کی جانے والی فائرنگ میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا تھا، تاہم سفارت خانے کی عمارت کے سامنے ہونے والے حصے اور کھڑکیوں میں گولیوں کے باعث سوراخ ہو گئے تھے۔ پراسیکیوٹر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملزم، جس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی، مبینہ طور پر دہشت گردی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد سفارت خانے کے ایک محافظ کو جان سے مارنے یا قتل و غارت گری کرنے اور بین الاقوامی تحفظ کے حامل شخص کی عمارت کو نقصان پہنچانا تھا۔ پراسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ملزم سفارت خانے پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا تھا۔ ماضی میں بھی عمارت کو معمولی نقصان پہنچانے کے باعث ملزم پر جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ سعودی سفارت خانے نے گزشتہ ہفتے ہونے والے فائرنگ کے واقعے کی مذمت کی اور ہالینڈ میں اپنے شہریوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ محتاط رہیں۔ دوسری جانب ہالینڈ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اس حملے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہی ہے اور سعودی حکام سے قریبی رابطے میں ہے۔ سعودی عرب نے حملے کے بعد فوری اقدامات کرنے پر ہالینڈ کے حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے توقع ظاہر کی تھی کہ اس فائرنگ کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سعودی ہلال احمر کے رضاکار زائرین کی خدمت میں پیش سعودی ہلال احمر نے تصدیق کی ہے کہ رواں سال مکہ مکرمہ کی عظیم الشان مسجد الحرام میں زائرین کو رضاکارانہ خدمت پیش کرنے کے لیے اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کورونا وائرس کے باعث مسجد الحرام کے زائرین کے لیے چند ماہ بعد دوبارہ کھولنے کے ساتھ ہی ہلال احمر کے رضاکار عمرہ اور نماز کے لیے آنے والوں کو خصوصی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے SOPs کے مطابق زائرین اور عمرہ کے لیے آنے والوں کی صحت کی حفاظت کے باعث رضاکاروں کی تعداد محدود رکھی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں سعودی ہلال احمر کی تنظیم کی ڈائریکٹر ہنا الشمرانی نے عرب نیوز کو بتایا ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے اجازت کے پہلے ہفتے سے ہی رضاکار خدمت کرنے کے لیے بے چین تھے۔ دکانوں کے تالے توڑ کر چوری کرنے والا گروہ گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے دکانوں کے تالے توڑ کر سامان چوری کرنے والے 3 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق پولیس کے معاون ترجمان نے بتایا ہے کہ 3 رکنی گروہ میں ایک سعودی اور 2 یمنی شامل ہیں۔ یمنی غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر کے ریاض پہنچے تھے۔ تینوں نے چوری کی 59 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے 2,21,000 ریال برآمد ہوئے ہیں۔ گروہ کے افراد تالے توڑ کر تجارتی مراکز میں گھس جاتے اور وہاں سے سامان اور کیش چوری کر کے فرار ہو جاتے تھے۔ پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ ان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والے آلات اور نشہ آور گولیاں بھی ملی ہیں۔ تینوں کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ انہیں قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں ریاض پولیس نے چوری کی وارداتوں میں ملوث ایک اور مقامی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ یہ 5 شہریوں پر مشتمل تھا۔ سعودی خبرساز ادارے SPA کے مطابق ترجمان نے بتایا مقامی شہریوں نے 9 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ملزمان ہوم ڈلیوری سروس اور اپلیکیشن ٹیکسی ڈرائیوروں کو دھوکہ دے کر بلاتے، پھر ان سے نقدی اور قیمتی اشیاء چھین لیتے تھے۔ ترجمان نے بتایا گروہ کے قبضے سے 15,000 مسروقہ ریال برآمد کر لیے گئے۔ FIR درج کر کے انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جازان اور عسیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ سعودی عرب میں منگل کو جازان اور عسیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی اطلاعات ہیں۔
ساحلی علاقے بھی بارش کی زد میں رہے۔ باہا اور مکہ کے پہاڑی علاقوں تک بارش کا سلسلہ پہنچ گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تبوک، حائل شمالی قصیم اور حدود شمالیہ کے جنوبی علاقے میں بھی منگل کو بارش ہوئی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے اور ہفتے کو مملکت کے شمالی مغربی اور وسطی علاقے میں بارش متوقع ہے۔ موسم خزاں کی غیر مستحکم صورتحال سردی کی لہر میں تبدیل میں ہو جائے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کے ساتھ ژالہ باری کے بھی امکانات ہیں۔ بارش کے ساتھ گرد آلود ہوائیں بھی چلیں گی۔ جمعے اور ہفتے کو مدینہ منورہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ہفتے کی صبح بارش میں شدت آ جائے گی۔ محکمہ کسٹم میں 1100 خواتین اہلکار بھرتی۔ سعودی محکمہ کسٹم میں خواتین کی بھرتی کا سلسلہ جاری ہے، جہاں اب تک مختلف عہدوں میں کام کرنے کے لیے خواتین اہلکاروں کی تعداد 1100 سے تجاوز کر چکی ہے۔ العربیہ ٹی وی کے رپورٹ کے مطابق محکمہ کسٹم میں مسافروں کے سامان کی تلاشی کا کام بھی خواتین اہلکار کرنے لگی ہیں۔ ایک خاتون اہلکار نے کہا ہے کہ ایک مسافر کے سامان کو کلیئر کرنے کے لیے محض 20 سیکنڈ لگتے ہیں، اگر مسافر کے پاس کوئی قابل اعتراض چیز نہ ہو۔ مسافروں کا سامان کلیئر کرنے کے فرائض کی انجام دہی میں خواتین اہلکاروں نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محکمہ کسٹم نے اس حساس فریضے کو انجام دینے کے لیے خواتین پر اعتماد کیا ہے۔ ایک اور خاتون اہلکار نے کہا ہے کہ بیشتر پیشے جن میں اس سے پہلے مردوں پر انحصار تھا، اب ان میں خواتین بھی کام کرنے لگی ہیں۔ سعودی خواتین نے ہر پیشے اور میدان میں اپنی صلاحیتیں منوا لی ہیں۔